حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی تو خواب میں نے دیکھا، بہت ہی خوفناک خواب تھا۔ جب صبح ہوئی تو میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے رات کو بہت خوفناک خواب دیکھا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام فضل تو نے کیا دیکھا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ وہ بہت زیادہ خوفناک ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، وما ہوا، وہ کیا ہے؟ عرض کی، حضور میں رات کو سوئی ہوئی تھی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب سنا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت ام فضل دیکھ کر پریشان ہو گئی اور عرض کرنے لگی، کریم آقا یہ اتنا خوفناک اور آپ مسکرا رہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا، ام فضل ڈرنے والی بات نہیں، یہ خواب خوفناک نہیں بلکہ یہ تو بہت مبارک خواب ہے۔ عرض کی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح؟ میرے کریم آقا نے فرمایا، اللہ رب العالمین میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کریم ایک بیٹا عطا فرمائے گا، جب وہ پیدا ہوگا سب سے پہلے آپ کی گود میں آئے گا۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں، میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، بہت خوش اور باغ ہو گئی، کیونکہ خوشی تو ہوتی ہے کہ نواسہ رسول تھا نا۔ میں باغ ہو گئی تھی اور پھر میں انتظار کرنے لگی کہ کب وہ وقت آئے کہ نواسہ رسول اس دنیا میں تشریف لائے تو میری گود میں آ جائے۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں، وقت گزرتا گیا، گزرنے کے بعد پھر جدو اللہ کریم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو بیٹا عطا فرمایا، جس وقت ان کی پیدائش ہوئی تو حضرت ام فضل فرماتی ہیں، میں اس وقت سیدہ فاطمہ کے گھر میں اس وقت ان کے قریب موجود تھی۔ تو جب ان کے بیٹے کی ولادت ہوئی نا تو وہ فرماتی ہیں، وہ سب سے پہلے وہ بچہ میری گود میں آیا۔ جب میری گود میں آیا تو میں خوش ہوئی، اور خوش ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا وہ سچا ہو گیا۔ میں کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، ایک تو یہ مبارک دی، یا رسول اللہ اللہ کریم نے آپ کو نواسہ عطا فرمایا، تم کو مبارک ہو، اور دوسرا جو آپ نے فرمایا تھا جس خواب کی تعبیر یا رسول اللہ وہ بھی سچ ہو گئی کہ اس وقت میں وہاں موجود تھی، وہ نواسہ سب سے پہلے میری گود میں آیا۔ تو حضرت ام فضل فرماتی ہیں، مبارک باد عرض کرنے کے بعد جب میں نے دیکھا تو کریم آقا کی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری ہیں۔ فرماتی ہیں، میں پھر پریشان ہو گئی، عرض کی، حضور یہ تو خوشی کا مقام ہے، یہ تو ہنسنے کا مقام ہے، یا رسول اللہ یہ تو جشن کا مقام ہے کہ اللہ نے آپ کو نواسہ عطا فرمایا، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام فضل ان قریب میری امت میرے اس نواسے کو شہید کر دے گی۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں، یا رسول اللہ کیا اس بچے کو؟ میرے کریم آقا نے فرمایا، ہاں اس بچے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے مقام شہادت کی سرخ مٹی بھی لا کر دی۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مٹی بھی دیکھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد ان کے سیدھے کان میں اذان پڑی اور الٹے کان میں تکبیر کہی۔ اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی اور ان کا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ٹھیک 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا جائے اور ان کے بال اتروا کر اس کے برابر چاندی تول کر تقسیم کی جائے۔ سامعین عزیز شام دیکھیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی عظمت و شان، اس کا مرتبہ و مقام، یہ مرتبہ و مقام کیوں نہ ہو؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں، حسین منی و آنا من حسین، احب اللہ من احب حسینہ۔ فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ بات پہ غور کیجئے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ بات بہت سوچنے اور غور کی ہے۔ انسان کو جب اللہ کریم عقل عطا فرماتا ہے نا تو پھر اس کے عقل و فہم میں ہر چیز آنا جانا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی مرضی، اس کی عطا، اس کی توفیق سے ہوتا ہے کہ اگر اب کوئی شخص امام علی مقام امام حسین کا نام نہ سن سکے، اب کوئی ان سے بغض اور دشمنی کرے،
تو کہتے کیا ہیں کہ صحابہ سے محبت کرنی چاہیے۔ تو پھر ان سے پوچھو کہ اگر حسین سے تم بغض اور نفرت رکھتے ہو، کیا حسین میرے کریم آقا کا صحابی نہیں ہے؟ کیا حسین ان میں شمار نہیں ہے؟ اور دیکھیں حسین کا تو گھرانہ بھی افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ جتنے بھی ہیں وہ در والے ہیں، لیکن اہل بیت جو ہیں وہ گھر والے ہیں۔ غور کیجئے اس بات پہ کہ اللہ رب العالمین کے حبیب نے تو بات یہاں ختم کر دی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ فرمایا اللہ اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ تو اس حدیث پاک کو اگر دیکھو کہ اگر کوئی حسین سے محبت نہ کرے تو اس کا مقصد یہ تو اللہ تو اس سے محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ تب محبت کرتا ہے، اللہ تب چاہتا ہے جب اللہ کے محبوبوں سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کے نقش قدم پہ چلا جائے، ان کی صحبت حاصل کی جائے، تب جا کے اللہ اس کو محبوب بھی بنا دیتا ہے، اللہ ایسے لوگوں سے محبت بھی فرماتا ہے۔